عنوان: طلاق کے ایک لفظ نے سب کچھ بدل دیا۔ علی اور مریم کی شادی پورے خاندان کی خوشی سے ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ شادی کے بعد ان کا چھوٹا سا گھر محبت، احترام اور خوشیوں سے بھر گیا۔ کچھ سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دو خوبصورت بچے عطا کیے، ایک بیٹا حمزہ اور ایک بیٹی عائشہ۔ علی محنت مزدوری کرتا تھا جبکہ مریم گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ زندگی سادہ تھی مگر سکون سے گزر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، مہنگائی بڑھ گئی، خرچے زیادہ ہونے لگے اور علی پر کام کا دباؤ بھی بڑھ گیا۔ وہ اکثر تھکا ہوا گھر آتا اور معمولی باتوں پر غصہ کر بیٹھتا۔ دوسری طرف مریم بھی بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں سے پریشان رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت کم اور شکایتیں زیادہ ہونے لگیں۔ ایک دن معمولی سی بات پر سخت جھگڑا ہو گیا۔ غصے میں آ کر علی نے کہہ دیا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچے خوف سے ایک کونے میں کھڑے تھے۔ گھر جو کبھی خوشیوں سے بھرا رہتا تھا خاموشی میں ڈوب گیا۔ چند دن بعد مریم اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ بچے بھی ماں کے ساتھ تھے۔ علی اکیلا رہ گیا۔ جب وہ شام کو خالی گھر میں واپس آتا تو ہر چیز اسے بچوں اور مریم کی یاد دلاتی۔ کھانے کی میز خالی تھی، بچوں کی ہنسی غائب تھی اور گھر سنسان لگتا تھا۔ ادھر مریم بھی اپنے بچوں کو باپ کی یاد میں روتے دیکھ کر ٹوٹ جاتی۔ وہ ہر رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اگر ان کے حق میں بہتر ہو تو ان کے گھر کو دوبارہ آباد کر دے۔ ایک دن علی مسجد گیا۔ نماز کے بعد امام صاحب نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور گھر کو بسانا بہت بڑی نیکی ہے۔ سوچ سمجھ کر فیصلے کرو کیونکہ بعض الفاظ پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ یہ بات علی کے دل میں اتر گئی۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے اپنے والدین اور خاندان کے بزرگوں سے مشورہ کیا۔ بزرگوں نے دونوں خاندانوں کو بٹھایا تاکہ معاملہ سکون سے حل ہو سکے۔ مریم بھی اس ملاقات میں آئی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی نے کہا، میں نے غصے میں بہت بڑی غلطی کی، کاش میں خاموش رہتا، مجھے اپنی غلطی پر افسوس ہے۔ مریم نے جواب دیا، میں بھی اپنی کچھ غلطیوں کو مانتی ہوں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی بات سکون سے سن لیتے تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ غصے میں کبھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، بات چیت سے مسائل حل کریں گے اور بچوں کی خوشی کو ہمیشہ مقدم رکھیں گے۔ وقت کے ساتھ ان کا گھر دوبارہ خوشیوں سے بھر گیا۔ بچے پھر سے ہنسنے لگے، گھر میں سکون واپس آ گیا اور دونوں نے پہلے سے زیادہ سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ سبق: غصے میں کہے گئے الفاظ زندگی بھر کا پچھتاوا بن سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہونا معمول کی بات ہے، مگر صبر، معافی، اچھی گفتگو اور باہمی احترام ہی رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ گھر توڑنا آسان ہے مگر اسے محبت، برداشت اور حکمت سے آباد رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ نوٹ: اسلامی اعتبار سے طلاق ایک سنجیدہ شرعی معاملہ ہے۔ اگر حقیقت میں کبھی طلاق کا مسئلہ پیش آئے تو اس کے شرعی احکام جاننے کے لیے مستند عالم دین مقامی مفتی سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے۔